وہ عورت اپنی وضاحت اور پہناوے سے خاصی مہذب نظر آتی۔ بعد ازاں گفتگو پر پتہ چلا کہ وہ تعلیم یافتہ اور شائستہ بھی ہے۔ وہ میرے چیمبر میں داخل ہو کر بیٹھ چکی تو میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام فوزیہ ہے اور میں اپنے ایک جذباتی مسئلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جی ٹھیک ہے، مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں، میں اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تفصیلات کیا ہیں؟ میرے سامنے بیٹھی ہوئی فوزیہ نامی وہ عورت خوش شکل اور جاذب نظر تھی، تاہم اس وقت پریشانی اور تفکر نے پوری طرح سے اپنے نرگے میں لے رکھا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور عورت تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ اس کی عمر 35 کے آس پاس رہی ہوگی، اور بعد میں میرے اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس کی عمر 36 سال تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، وکیل صاحب، تفصیلات بس اتنی سی ہیں کہ میں اب مزید اس شخص کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا رویہ اور کردار میری برداشت سے باہر ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ بس مجھے عدالت سے خلا دلوا دیجیے۔ خلا؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، فوزیہ صاحبہ، آپ کی زبان سے خلا کا لفظ سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کا شوہر کسی بھی قیمت پر آپ کو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں وکیل صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ وہ میرے اندازے کی تائید میں بولی۔ سفیان نہایت ہی کمینہ اور شیطانی ذہن کا مالک ہے۔ سفیان غالباً آپ کے شوہر کا نام ہے، میں نے رف پیٹ پر قلم چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے گردن ہمیں ہلائی۔ میں نے پوچھا، آپ کا شوہر کرتا کیا ہے؟ سفیان کی ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، اس نے بتایا۔ مارننگ اسٹار ایڈورٹائزر اس کمپنی کا نام ہے، جو کہ خوب ہی چلتی ہے۔ میں نے بھی مارننگ اسٹار ایڈورٹائزر کمپنی کا نام سن رکھا تھا۔ یہ ایک معروف اور کامیاب ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی۔ میں نے فوزیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے شوہر کی کمپنی تو بہت ہی اچھا بزنس کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی معاشی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ میں، وکیل صاحب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ زندگی میں انسان کو اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سر فہرست محبت، اتفاق، اعتماد، عزت نفس ہیں۔ آپ نے میری بات تو مکمل ہی نہیں ہونے دی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ میں کچھ اور بھی کہنے والا تھا۔ نظامت آمیز انداز میں مجھے تکنے لگی۔ آپ نے انسانی زندگی کی جن بنیادی ضروریات کا ذکر کیا ہے، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اس شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی بلکہ اسے شدید نفرت کرتی ہیں، تو طلاق دے کر وہ آپ کو فارغ کیوں نہیں کر دیتا؟ آپ کو اس شخص سے نجات پانے کے لیے عدالت سے رجوع کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا وہ مہر کی رقم بچانا چاہتا ہے، یا پھر آپ کے بخش وہ اس رشتے کو چلانے کے حق میں ہے؟ اگر اس کو یہ رشتہ چلانے کا خیال ہوتا نا تو انسان بن جاتا، وہ زیرخان لہجے میں بولی۔ سفیان کی اس وقت جو مالی حیثیت ہے، اس کی روشنی میں مہر کی رقم بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ 1 لاکھ روپے میرے ہاتھ پر رکھ کر بڑی بآسانی مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کر سکتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے فوزیہ کی طرف دیکھا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ دونوں کو ایک دوسرے کی شکل سے نفرت ہے تو پھر سفیان کو طلاق دینے میں کون سی دقت محسوس ہو رہی ہے؟ کیا وہ جانتا ہے آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ جی ہاں، یہ بات میں نے بڑے ہی واضح انداز میں اس کو بتا چکی ہوں۔ وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کئی مرتبہ اس سے طلاق کا مطالبہ بھی کیا ہے، مگر وہ اس معاملے کو لٹکائے جا رہا ہے۔ دراصل، وہ بولتے بولتے رکی تو میں نے فوراً پوچھ لیا، دراصل کیا؟ سفیان نے اس معاملے کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وہ اس میں اپنی شکست محسوس کر رہا ہے۔ سفیان ایک ضدی اور خود غرض اور انا پرست شخص ہے۔ وہ بڑے ہی واضح انداز میں مجھے یہ باور کروا چکا ہے کہ موت ہی مجھے اس کے اب چنگل سے نکال سکتی ہے، جیتے جی میں اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں سفیان جیسے عیاش اور بدگماش شخص کی کیس سے نکلنے کے لیے اب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوئی ہوں۔ فوزیہ صاحبہ، میں نے ایک نہایت اہم سوال کیا، آپ کی شادی کو عرصہ کتنا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، لگ بھگ 10 سال۔ 10 سال کا عرصہ ایک ساتھ گزر جانے کے بعد اب آپ کو الگ ہونے کا خیال آیا ہے؟ میں نے الجھن بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے شادی کے بعد کا پہلا ہی سال کافی ہوتا ہے۔ وکیل صاحب، اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، پھر سنبھل کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابھی تک میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ یہ واقعہ جس زمانے کا ہے اس وقت میں غیر شادی شدہ تھا، تو پھر تو آپ اس رشتے کے نشیب و فراز کا اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی
اس کے پیش و خم کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ازواجی زندگی بہت ہی عجیب اور پیچیدہ ہوتی ہے وکیل صاحب۔ سفیان کی شخصیت پیاس کے مانند ہے، در 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 پر درد کھلی ہے مجھ پر۔ وہ اتنا مکروہ اور بزاز شخص ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں ہر قیمت پر اس کے نکاح سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا۔ میں نے ایک نہایت ہی نازک سوال کیا، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اس نے بتایا صرف ایک۔ میرا ایک 8 سال کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے نوید۔ ایک بات اپنی ذہن میں رکھیے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خلا کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہ سکیں گی۔ اگرچہ یہ کوئی قانونی شرط نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ قطعی نامناسب ہوگا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی بات کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن میری رہائش کوئی مسئلہ نہیں، میں جہاں ابھی رہ رہی ہوں وہیں پر رہتی رہوں گی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ اس وقت سفیان کے ساتھ نہیں رہ رہی؟ سفیان کے ساتھ تو میں کبھی بھی نہیں رہی، وہ کربناک لہجے میں بولی، بلکہ وہ 2-3 مہینے میں 2-3 بار میرے ساتھ رہنے آ جاتا ہے۔ فوزیہ کے جواب نے مجھے بہت دور تک بہت گہرائی میں سوچنے پر مجبور کیا۔ میرے اسرار نما سوال پر اس نے بڑے ہی دکھ بھرے انداز میں مجھے حیرت انگیز کہانی سنا ڈالی۔ مارننگ اسٹار ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مالک سفیان فوزیہ کی یہ سیکنڈ میرج تھی۔ سفیان اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک عالیشان بنگلے میں رہتا تھا، جبکہ فوزیہ طالق روڈ کے کمرشل ایریا میں واقع 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی۔ اس کے والد کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا اور بوڑھی بیمار والدہ سلمہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھیں۔ سلمہ کو دمہ اور ٹی بی کا مرض تھا۔ دمہ تو دم کے ساتھ ہی جاتا ہے، اور اس زمانے میں ٹی بی بھی ایک لاعلاج مرض ہی تھا۔ سلمہ بیگم کا زیادہ وقت پیٹ پر کھانسنے اور سانسوں سے جنگ لڑتے ہوئے گزرتا۔ ایک لحاظ سے اسے عضو معطل کہا جا سکتا تھا۔ شکر اس بات کی تھی کہ وہ چھوٹا سا فلیٹ ان کی ذاتی ملکیت تھا، لہٰذا اسے گھر سے بے گھر ہو جانے کا کوئی خدشہ ہی نہیں تھا۔ فوزیہ اور سفیان کی شادی کن حالات میں ہوئی، اس تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہمیں۔ آپ نے بھی اپنے کرب و جوہر میں ایسی شادیاں ہوتے دیکھی ہوں گی۔ وہ لڑکیاں جو اپنے گھر سے معاشی اور معاشرتی طور پر مضبوط نہیں ہوتی اور خود کو بہت زیادہ غیر محفوظ کرتی ہیں، وہ سفیان جیسے لوگوں کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ان سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور بعد میں فوزیہ کی طرح اپنے نصیب کو روتی رہتی ہیں۔ خیر، فوزیہ اور سفیان کی شادی ہو گئی۔ فوزیہ رخصت ہو کر سفیان کے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گاہے بگائے اس کے فلیٹ میں آ جایا کرتا۔ نوید کی پیدائش کے بعد سفیان کی وہاں آمد و شامت کچھ کم ہو گئی، اور پھر رفتہ رفتہ یہ آمد مہینے میں 2-3 بار تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ فوزیہ کے مطابق سفیان کو نہ تو اس سے محبت تھی اور نہ ہی اپنے بیٹے نوید سے۔ وہ صرف اپنی حویث کی خاطر ان سے ملنے کے بہانے آ جاتا۔ وہ خرچے کے نام پر بھی انہیں بہت ہی تھوڑی سی رقم دے دیا کرتا۔ تاہم گھر کے اخراجات سے نپٹنے کے لیے فوزیہ کو چھوٹی موٹی جاب بھی کرنا پڑتی تھی۔ علاوہ ازیں فوزیہ نے سفیان کی ذات کے حوالے سے چند ایک ایسے واقعات بھی سنائے جن سے ظاہر یہ ہوتا کہ وہ ایک عیاش بد کردار اور حفیظ پرست انسان تھا۔ ان تمام تر حالات و واقعات کی روشنی میں فوزیہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس شخص سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھوٹ جائے اتنا ہی اچھا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، ٹھیک ہے فوزیہ صاحبہ، میں آپ کی طرف سے خلا کا کیس دائر کر دیتا ہوں، لیکن آپ کو بھی چند باتیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوں گی۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ کون سی باتیں؟ ہمارے ملک کے آئلی قوانین کے مطابق اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور عدالت میں کھڑی ہو کر اپنے اس فیصلے کا برملا اعلان کر دے تو کسی جرح اور بحث میں پڑے بغیر عدالت اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ لیکن اس صورت میں عورت کو اپنے تمامی حقوق اور مہر کی رقم وغیرہ سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ آپ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار رہیے گا۔ مجھے اس کمینے انسان سے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، وہ خاصے کٹیلے لہجے میں بولی۔ میں اپنے ذہنی سکون اور نوید کی مستقبل کے لیے مہر کی رقم اور دیگر تمامی حقوق کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر سفیان جیسے شیطان سے انسان سے ہماری جان چھوٹ جائے نا تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی۔ آپ نے نوید کا ذکر کیا ہے، میں نے کہا، آپ کے بیٹے کی عمر اس وقت 8 سال ہے۔ وہ اس عمر سے نکل آیا ہے جب چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے عدالت کا جھکاؤ بچے کی ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اگر خلا کے کیس کے دوران میں یا فوراً ہی بعد سفیان نے چائلڈ کسٹڈی بچے کے تحویل کا مقدمہ دائر کر دیا تو پھر آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایک دیانتدار اور مخلص وکیل ہونے کے ناطے اپنے کلائنٹ کو کیس کے تمام تر نشیب و فراز سے آگاہ کرنا میرا فرض بنتا تھا۔
اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولی، وکیل صاحب، کیسا باپ اور کیسی چائلڈ کسٹڈی، اس کے انداز میں گہرا طنز پایا جاتا۔ اگر سفیان نوید کو اپنی اولاد کا درجہ دیتا نا تو آج وہ بھی اس کی دوسری اولادوں کی طرح کسی عالی شان بنگلے میں آرام و آسائش کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ وہ چند لمحات کے لیے رکی، پھر ایک بوجھل سانس کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے 1% بھی یقین نہیں ہے کہ سفیان نوید کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے کسی بھی قسم کی مقدمے بازی میں پڑے گا، اور اگر اسے ایسا کوئی شوق اٹھا بھی تو میں ذہنی طور پر ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے اطمینان کی بات بس یہ ہے کہ نوید سفیان سے شدید نفرت کرتا ہے اور وہ کسی بھی صورت سفیان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں نے تاجی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی اطمینان کی بات ہے۔ جب کوئی بچہ 7-8 سال کا ہو جاتا ہے نا تو چائلڈ کسٹڈی کے سلسلے میں عدالت اس کی ذاتی رائے اور فیصلے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ وہ ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کے بھی ساتھ رہنا چاہے، عدالت اسے اجازت دے دیتی ہے۔ جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں اس کی روشنی میں سفیان نوید کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے میرا یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ یہ بات میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ میں اس سلسلے میں ذہنی طور پر مطمئن ہو جاؤں۔ اور ہاں، وہ چونک کر رکی، پہ لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے ابھی تک اپنی فیس کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ میں نے اسے اپنی فیس بتائی اور کہا، میں فیس ایڈوانس میں لیتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تفکر کی پریشانیاں لہرائیں۔ میں یہی سمجھا کہ اسے میری فیس زیادہ محسوس ہوئی تھی، تاہم اس نے مجھ سے کسی بھی قسم کی رعایت کی بات نہیں کی اور فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں کل اسی وقت آپ کے آفس آ کر آپ کی فیس ادا کر دوں گی، آپ بس میرا کیس تیار کر لیں۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس وقت فوزیہ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی، وہ میری فیس ادا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے تمامی قوائف لینے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آج ہی تمام ضروری کاغذات تیار کروا لوں گا، آپ کل ان کاغذات پر سائن کر دیجیے گا، پرسوں میں خلا کا مقدمہ دائر کر دوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے مجھے رخصت ہو گئی۔ میں نے مکمل کاغذی تیاری کر کے اپنی وکالت میں فوزیہ کی جانب سے خلا کا کیس عدالت میں دائر کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے سفیان کے نام عدالت میں طلبی کا حکم نامہ بھی جاری کروایا۔ میری نظر میں یہ کھلوا کیس تھا۔ فوزیہ کسی بھی صورت میں سفیان کی زوجیت میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ 8 سالہ نوید اپنی ماں کا بھی حمایتی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فوزیہ کے پاس سفیان کی بدکاری، عیاشی اور رویت پرستی کے واقعاتی شواہد بھی موجود تھے۔ ان تمام تر حالات و واقعات کی روشنی میں یہ کیس کم از کم 1 ماہ سے زیادہ 2-3 پیشیوں کی مار تھا۔ یہ کیس 12 فروری کی عدالت میں دائر کیا گیا تھا اور 12 فروری کو ہی میں نے عدالتی حکم نامہ پر سفیان علی کے نام جاری کیا، جس میں سفیان کو 22 فروری کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس روز عدالتی بکیڑوں سے نمٹنے کے بعد میں اپنے آفس پہنچا اور عدالت میں دائر کیس کی ایک نقل یونین کونسل کو بذریعہ رجسٹر ڈاک ارسال کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ عدالتی حکم نامے کے آگے پیچھے ہی یونین کونسل کی جانب سے بھی اس سے رابطہ کر لیا جاتا۔ 15 فروری کی رات میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا، میرے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے سوچنے لگا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ تیسری گھنٹی پر میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ماؤتھ پیس میں کہا، ہیلو بیگ صاحب، یہ میں ہوں۔ ایئر پیس میں ایک نسوانی آواز ابھری، فوزیہ۔ خیریت؟ میں نے پوچھا۔ فوزیہ کو میں نے اپنے وزٹنگ کارڈ کے پیچھے گھر کا نمبر بھی لکھ کر دیا تھا تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکے۔ آج تک اس نے میرے آفس کے نمبر پر ہی فون کیا تھا، گھر پر، اور وہ بھی آدھی رات کو فون کرنے کا مطلب کسی نوعیت کی گڑبڑ ظاہر کرتا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، بیگ صاحب، سفیان کو خلا کرنے والے کیس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ تو اس میں اتنی حیرانی اور پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے نارمل انداز میں کہا، عدالتی حکم نامے کو جاری ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں، اسے اب تک وہ نوٹس مل گیا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ متعلقہ یونین کونسل نے بھی اس کی طرف کوئی بلاوا بھیج دیا ہو۔ جی ہاں، اسے دونوں ہی جانب سے پکارا گیا ہے، وہ سخت پریشان ہے، اس نے مجھے فون کیا تھا۔ میں نے قد کلامی کرتے ہوئے کہا، فون کیا تھا؟ کب؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی، اس اثراتی آواز میں بولی۔ میں نے پہلے آپ کے آفس کے نمبر ٹرائی کیے، جب وہاں کال اٹینڈ نہیں کی گئی تو پھر میں نے آپ کے گھر پر فون کیا ہے۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا نا بیگ صاحب؟ ارے بالکل نہیں، میں نے صاحب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے جب آپ کو اپنے گھر کا نمبر دے رکھا ہے تو رابطہ کرنے پر مائنڈ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی میں بھی ہی گھر میں داخل ہوا ہوں، آفس سے میں کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہی نکل آیا تھا۔
بہرحال خیریت تو ہے نا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس مقدمے بازی کے چکر میں نہ پڑوں، یعنی کہ اگر آپ مقدمے کا قلعہ کا مقدمہ واپس لے لیں تو وہ آپ کو آزاد کر دے گا۔ میں نے پوچھا، نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، پھر وہ آپ کو مقدمے بازی سے کیوں روک رہا ہے؟ وہ مجھے خود سے الگ کرنے کے حق میں نہیں، فوزیہ نے بتایا، نہ ہی خلا کے ذریعے اور نہ ہی طلاق دے کر۔ کیا مطلب؟ آخر وہ شخص چاہتا کیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا میں مقدمے بازی کا خیال دل سے نکال دوں اور خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھی رہوں، اس کی منوکا کی حیثیت سے۔ فوزیہ نے جواب دیا، وہ میری تمام تر شکایت دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، تو پھر آپ نے اسے کیا کہا؟ کچھ نہیں، میں ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہ قطعی لہجے میں بولی، آپ کی ثابت قدمی کو دیکھتے ہوئے اس نے موقف کیا اختیار کیا ہے؟ یا اس نے دیکھا کہ میں کسی بھی طور اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تو ہوشیاری دکھانے لگا؟ فوزیہ نے بتایا، کیسی ہوشیاری؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے کہا، وہ ہر قسم کی آوارہ گردی اور عیاشی سے باز آ جائے گا۔ وہ اپنے شوہر کی چال بازی سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے بولی، وہ ایک معزز با کردار انسان بننے کی بھی کوشش کرے گا اور میرا بہت خیال رکھے گا۔ تو کیا آپ سفیان کو یہ موقع دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ وکیل صاحب، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، میں نے ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد جو قدم اٹھایا ہے نا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے سرانے والے انداز میں کہا، ویری گڈ۔ پھر پوچھا، کیا سفیان نے ایک بار بھی آپ سے کوئی ایسی بات کی کہ وہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو بھی وہی عزت و آبرو دے گا جو اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو دیتا ہے؟ اور یہ کہ اگر آپ اس کی یہ بات مانتے ہوئے خلا کا مقدمہ واپس لے لیتی ہیں تو وہ آپ لوگوں کو بھی کسی صاف ستھرے بنگلے میں رکھے گا۔ جناب، میں سفیان کی عیاری کو نا اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولی، وہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اب اس کے جال میں نہیں آؤں گی۔ اگر میں اس کے جال میں پھنس گئی تو اس کے ہمدردی بھری میٹھی باتوں میں آ گئی تو وہ پھر مکاری سے مجھے ایسا باندھے گا کہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اگر اس خبیث انسان کی گرفت سے نکلنے کے لیے قدرت مجھے موقع فراہم کر رہی ہے تو میں ضرور اسے فائدہ اٹھاؤں گی۔ میں عدالت کی مدد اور آپ کے تعاون سے اسے ایسے ذلت بھری شکست دوں گی کہ وہ اپنی اس عبرتناک ناکامیابی پر ہر روز جیے گا اور ہر روز مرے گا۔ میں نے ایئر پیس کو کان سے چپکائے چپکائے اس کے دل کے غبار کو اپنی سماعت میں اڈھیلا اور اس کے خاموش ہو جانے پر ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا تھا، فوزیہ صاحبہ، موجودہ صورتحال میں آپ پریشان تو نہیں؟ ہرگز نہیں بیگ صاحب، جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا تو پھر موصلوں سے کیا ڈرنا؟ میں نے گہری سانس لی اور اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنے موقف پر ڈٹی رہیں، آپ کی یہی ثابت قدمی اس کیس کو مضبوط تر بنا دے گی، انشاءاللہ، اس نے امید بھرے انداز میں کہا۔ فوزیہ صاحبہ، میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، سفیان اگر کسی بھی بہانے آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کوشش کو ناکامیاب بنا دیں گی۔ یہ بہت ضروری ہے، اب کورٹ ہی میں آپ دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے۔ میں آپ کی ہدایت کا خیال رکھوں گی بیگ صاحب، وہ فرما برداری سے بولی۔ الوداعی کلامات کے بعد میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ آئندہ روز میں نے اپنے پیشہ ورانہ ذرائع استعمال کر کے یہ جان لیا کہ عدالت سے جاری ہونے والا حکم نامہ طلبی سفیان کو موصول ہو گیا تھا اور اس نے باقاعدہ سائن کر کے وہ حکم نامہ وصول بھی کر لیا تھا، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہی تھا کہ وہ طلبی کی تاریخ پر عدالت میں ضرور حاضر ہوگا۔ یہ صورتحال انتہائی حوصلہ افزا اور تسلی بخش تھی۔ بالفاظ دیگر اس کیس کو ہمارے حق میں ہموار کرتی دکھائی دیتی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ عدالت نے سفیان کو 22 فروری کو حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، مگر 20 فروری یعنی اس کی طلبی کی تاریخ سے 2 ہی دن پہلے ایک ایسا سنسنی خیز واقعہ رونما ہوا کہ میرا سارا اطمینان اور سکون خاک میں مل گیا۔ میں حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھا کلائنٹ سے نبٹ رہا تھا کہ میری سیکریٹری نے انٹر کام پر مجھے اطلاع دی، سر، کوئی نور علی صاحب آئے ہیں، یہ آپ سے فوری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ نور علی؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، وہ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کے کلائنٹ فوزیہ صاحبہ کے حوالے سے کوئی اہم اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور فوزیہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں صغیر صاحب سے فارغ ہو جاؤں تو آپ نور علی کو اندر بھیج دینا۔ اس نے کہا، اوکے سر۔ میں نے انٹر کام کا ریسیور ریڈیو پر رکھ دیا۔ چند ہی منٹ کے بعد نور علی نامی وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ نور علی کی عمر 40 سے اوپر نظر آتی۔ وہ بھاری تنوتوش کا مالک ایک سانبلا سا شخص تھا۔ نور علی نے مناسب سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے 90% بال بے وفائی کر گئے تھے۔ میں نے رسمی سلام دعا کے بعد سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جی نور صاحب،
آپ فوزیہ کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، جناب، فوزیہ بیٹھے بیٹھا ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی مصیبت؟ اور آپ ہیں کون؟ میں فوزیہ کا پڑوسی ہوں وکیل صاحب۔ اس نے بتایا، فوزیہ کو آج شام میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کیا؟ بے ساختہ ہی میرے منہ سے نکلا۔ پولیس نے فوزیہ کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے۔ کس کے قتل کا الزام؟ میری حیرت گہری تشویش میں بدل گئی۔ سفیان علی، نور علی نے جواب دیا۔ اس کے شوہر کے قتل کا الزام ہے وکیل صاحب۔ او مائی گاڈ، میں نے دراری لہجے میں کہا، تفصیلات کیا ہیں؟ مجھے اس واقعے کے بارے میں کچھ زیادہ تو معلوم نہیں۔ فوزیہ کی ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہی بتانے کے لیے آپ تھانے میں جا کر خود فوزیہ سے ملاقات کر لیں۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی اور کہا، ٹھیک ہے، وہ کس تھانے میں ہے؟ نور علی نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ فوزیہ مجھے بتا چکی تھی کہ اس نے اپنی والدہ سلمہ بیگم کو خلع والے کیس کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رکھا ہے، جبھی تو سلمہ بیگم نے اس آفت کے موقع پر نور علی کو میرے پاس بھیجا تھا۔ میں نے نور علی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فوزیہ کی والدہ کو اطمینان دلائیں کہ فکر مند ہونے والی کوئی بات ہی نہیں۔ میں بھی فوزیہ سے تھانے جا کر ملاقات کروں گا، اور اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ رات کو آفس سے فارغ ہونے کے بعد میں فوزیہ سے ملنے تھانے پہنچ گیا۔ میری واپسی کے روڈ پر تو نہیں تھا، مگر اپنی کلائنٹ کی دارالرسی میں روڈ سے زیادہ اہم نہیں تھی، لہذا میں نے یہ کشت اٹھانے میں کوئی دقت محسوس نہ کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں تھانے کے اندر موجود تھا۔ میں تفصیل میں پڑھ کر آپ کا قیمتی وقت ہرگز ضائع نہیں کروں گا کہ میں نے اپنی کلائنٹ سے ملاقات کرنے کے لیے کیا حربہ آزمایا۔ اس طرح واردات کا پہلے بھی میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔ میں حوالات میں پہنچا تو فوزیہ ٹھنڈے ٹھار فرش پر اکڑو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ فروری کے مہینے میں اگرچہ زیادہ سردی تو نہیں ہوتی، تاہم رات کے اس حصے میں حوالات کا ماحول اچھا خاصا سرد ہو رہا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی فوزیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بڑھائی آواز میں بولی، وکیل صاحب، میں نے سفیان کو قتل نہیں کیا۔ میں اس واردات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، لہذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اطمینان سے مجھے بات بتائیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ میری تسلی بخش باتوں سے اس کے چہرے پر امید کی کرن نمودار ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اس کے زخموں پر سکون بنے مرہم رکھ دیا ہو۔ اس کی گھبراہٹ اور خوف میں یکلت کمی آ گئی۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، اس وبال سے صرف آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں، اسی لیے تو میں آپ کی مصیبت کا سنتے ہی فوراً یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے بدستور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، مجھ پر بھروسہ کریں آپ۔ وہ شکر گزاری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا بریف کیس کھولتے ہوئے کہا، فوزیہ صاحبہ، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کسی بھی وقت تھانہ انچارج ہماری اس اہم ملاقات میں رخ نہ ڈال سکتا ہے، لہذا فوری طور پر ضروری کاغذات پر سائن کر دیجیے۔ کیسے کاغذات ہیں یہ؟ اس نے پوچھا۔ ان میں ایک تو درخواست ضمانت کا ہے، میں نے کاغذات اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور دیگر ضروری کاغذات ہیں جن کی عدالت میں کسی بھی موقع پر ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں اپنے بریف کیس میں وکالت نامہ، درخواست ضمانت اور اسی نوعیت کے دوسری ضروری کاغذات ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں کہ جانے کب اور کس جگہ ان کی ضرورت پیش آ جائے۔ فوزیہ نے میرے بتائے ہوئے مقامات پر سائن کر دیے تو میں نے انہیں بریف کیس میں رکھنے کے بعد اسے پوچھا، فوزیہ صاحبہ، آپ کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ میرے گھر سے۔ کتنے بجے؟ لگ بھگ 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب۔ اور سفیان کو قتل کہاں کیا گیا ہے؟ بہادر آباد کے ایک فلیٹ میں۔ اوہ، بہادر آباد کے اس فلیٹ سے آپ کا کیا تعلق؟ میں نے پوچھا۔ وہ کس کا فلیٹ ہے؟ آج دوپہر سے پہلے تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ فلیٹ کس کا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ فلیٹ نرگس کا ہے یا کسی اور کا۔ میں نے چوکر اس کی طرف دیکھا، پوچھا، یہ نرگس کون ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ نرگس ہے کون، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے اور نہیں کبھی سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے تو وہ کوئی چال باز اور فراڈن لگتی ہے۔ اسے سخت غلطی ہو گئی کہ میں نرگس کے بلانے پر بہادر آباد والے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ جائے وقوع پر گئی تھی؟ جی ہاں۔ میں نے پوچھا، مجھے آپ تفصیلات بتائیں، یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ آج صبح کم و بیش 10 بجے میں نے ایک فون اٹینڈ کیا، وہ بتانے لگی۔ دوسری طرف بولنے والی نے اپنا نام نرگس بتایا اور مجھ سے پوچھا، کیا آپ فوزیہ بات کر رہی ہیں؟ سفیان علی کی بیوی۔ میں نے کہا، جی ہاں، آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا، میرا نام نرگس ہے، میں بھی بدقسمتی سے سفیان کی بیوی ہی ہوں۔ سفیان کی بیوی کا نام تو رضوانہ ہے۔ نرگس نامی اس عورت کا دعویٰ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے الجھن بھرے انداز میں کہا،
لیکن سفیان کی بیوی کا نام تو رضوانہ ہے۔ رضوانہ اس کی اصلی بیوی ہے۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ اصلی بیوی؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، رضوانہ اور اس کے بچوں کے ساتھ وہ معزز انسانوں کی طرح ایک گھریلو زندگی گزارتا ہے، وہ زرخل لہجے میں بولی۔ آپ میں اور ہم جیسی پتہ نہیں کتنی عورتوں کو اس نے بیوی کے نام پر شہر کے مختلف حصوں میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کمینہ ایک نمبر کا عیاش اور بدماش شخص ہے۔ نرگس کا دکھ میرے درد سے گہری مماثلت رکھتا، لہٰذا اس کی باتیں سن کر مجھے ذہنی سکون ہوا۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، نرگس صاحبہ، آپ نے کس سلسلے میں فون کیا ہے مجھے؟ سلسلہ تو وہی ہے، سفیان سے چھٹکارا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے خلا کا کیس دائر کر رکھا ہے۔ میں بھی سفیان سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہی راہ اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم دونوں چاہیں تو یہ کیس اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ قدرے مشترک ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دونوں ہی دشمنوں کو ایک ہی وقت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے اور نرگس کے مسائل اور مصائب میں گری قدرے مشترک پائی جاتی، چنانچہ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات محسوس کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، نرگس صاحبہ، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے درخواست آمیز انداز میں کہا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں بھی اپنا کیس اسی وکیل کو دینا چاہتی ہوں جو آپ کا کیس لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان وکیل صاحب کا نمبر دے دیتی ہوں۔ وہ سٹی کورٹ کے قریب ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، میں ان کے آفس کا ایڈریس بھی نوٹ کروا دیتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ان وکیل صاحب سے ملنے جانا چاہتی ہوں، وہ بہت جذباتی لہجے میں بولی، اور اس سے بھی پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جب کہیں گی ہم مل لیں گے، میں نے بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جب نہیں، آج ہی، وہ سراری لہجے میں بولی۔ میں آپ سے زیادہ دور بھی نہیں ہوں، میں بہادر آباد کے علاقے میں رہتی ہوں۔ اگر آپ دن میں مجھے تھوڑا وقت دے دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ نرگس نے اتنی منت اور لجاجت سے یہ بات کہی کہ میں مجبور ہو گئی، اور میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے کہہ دیا، بتائیں آپ کتنے بجے مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ دن میں 1 اور 3 کے درمیان کسی بھی وقت آ جائیں۔ میرے سوال پر اس نے مجھے اپنے فلیٹ کا ایڈریس بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا، اور ہمارے درمیان ٹیلی فون سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور آپ؟ فوزیہ سانس لینے کے لیے تھمی تو میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس عورت کے کہنے میں آ کر بہادر آباد والے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ جی بیگ صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اس فلیٹ پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب پچھتائیں کیا جب چڑیا ہی چگ گئی کھیت؟ میں نے کہا، آپ کو کم از کم مجھے تو اس معاملے سے آگاہ کر ہی دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ مجھے نرگس کے فون کے بارے میں فوراً بتا دیتی نا، جیسا کہ 5 دن پہلے سفیان کے فون کے بارے میں گھر پر فون کر کے آگاہ کیا تھا، تو میں ہرگز آپ کو نرگس کے فلیٹ پر نہیں جانے دیتا۔ بیگ صاحب، وہ شرمندہ سی صورت بناتے ہوئے بولی، پتہ نہیں اس وقت میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، مجھے اپنی سوچ پر بالکل اختیار ہی نہیں رہا۔ واقعی مجھے پہلی فرصت میں آپ کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ وہاں نرگس کے فلیٹ پر جو کچھ بھی ہوا وہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ واپس آ کر میں کافی دیر تک اسی واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر 4 بجے پولیس نے مجھے اب میرے گھر سے گرفتار کر لیا۔ آپ کی واپسی کتنے بجے ہوئی؟ 3 بجے ساپہر، اس نے جواب دیا۔ اور آپ بہادر آباد والے فلیٹ یعنی جے وقوع پر کتنے بجے پہنچی تھیں؟ یہی کوئی 2 سوا 2 بجے۔ طارق روڈ سے بہادر آباد زیادہ دور تو نہیں، بمشکل 10-15 منٹ کا راستہ ہوگا۔ میں نے کہا، آپ نے اپنی آمد و شامت کے جو اوقات بتائیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بہادر آباد والے فلیٹ پر آپ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ رکی ہیں۔ وہاں بہادر آباد والے فلیٹ پر ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں آپ گھر آ کر بھی کافی دیر تک سوچتی رہی تھیں؟ میں نے کلندنے والے انداز میں پوچھا، کیا آپ کی نرگس سے ملاقات ہو گئی تھی؟ اس نے قطعے سے گردن ہلائی، نہیں، میں آج تقریباً سوا 2 بجے اس کے فلیٹ پر پہنچی۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بہادر آباد کے کمرشل ایریا میں واقع ہے۔ میں نے 4th فلور کے اپارٹمنٹ نمبر 404 کی گھنٹی بجائی اور ایک طرف رک کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ نرگس نے فون پر مجھے اسی فلیٹ کا ایڈریس سمجھایا تھا۔ جب گھنٹی کے جواب میں اندر سے کوئی نہیں نکلا تو میں نے دوبارہ گھنٹی بجائی۔ اس بار بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ احتیاطاً میں نے دروازے پر دستک ڈالی لی اور اسی وقت مجھ پر ایک انکشاف ہوا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ میری دستک کے دباؤ سے دروازہ کھل گیا۔ میرے اندرونی تجسس نے سر ابھارا اور ذہن میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ مجھے اندر داخل ہو جانا چاہیے، اور پھر میں فلیٹ کے اندر بھی داخل ہو گئی۔ وہ 3 کمروں کا ایک صاف ستھرا فلیٹ تھا، مگر اس کے اندر خاموشی اور سناٹے نے میرا استقبال کیا۔ میں فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک کمرے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں چکراتی پھری۔ میں نے واش رومز اور کچن میں بھی جھانک کر دیکھ لیا، لیکن وہ فلیٹ انسانی وجود سے ہی خالی تھا۔
مجھے حیرت ہوئی کہ جب نرگس نے مجھے 1 بجے سے 3 بجے تک وہاں تک آنے کو کہا تھا تو پھر وہ غائب کیوں تھی؟ اور اگر کسی ایمرجنسی میں باہر ہی جانا تھا تو مجھے فون کر کے اطلاع تو دے دیتی. اور پھر یہ بھی کہ وہ فلیٹ کا دروازہ کیوں کھلا چھوڑ گئی؟ جلدی مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا. مجھے یوں لگا جیسے نرگس نے مجھے بے وقوف بنانے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا ہو. مجھے ایک اجنبی عورت کی کال پر یوں گھر سے اٹھ کر نہیں چلے آنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ بھی سوچ آئی کہ آخر نرگس کو میرے ساتھ ایسا بھیانک مذاق کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. ذہن میں فوری طور پر ہونے والے سنسنی خیال نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا. کہیں یہ سفیان کی کوئی چال تو نہیں؟ میں نے دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی اور فوری طور پر اس فلیٹ سے نکل آئی. اور گھر پہنچنے کے بعد بھی میں کافی دیر تک اسی عجیب و غریب واقعے کے بارے میں سوچتی رہی. فوزیہ نے اپنا بیان مکمل کیا تو میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا اور ٹھیک 4 بجے ساپیر پولیس نے آپ کو آپ کے گھر سے گرفتار کر لیا. جی ہاں. بہادر آباد والی فلیٹ کے بارے میں آپ نے اپنی والدہ کو بتایا تھا؟ میں نے پوچھا. جاتے وقت تو میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، وہ گہری سنجیدگی سے بولی. لیکن واپس آنے کے بعد میں نے وہاں بہادر آباد والی فلیٹ پر سارے واقعے کے بارے میں امی کو تفصیلاً بتا دیا تھا. میں نے جاننا چاہا پھر انہوں نے کیا کہا؟ امی بھی میری بات سن کر پریشان ہو گئی تھیں. فوزیہ نے جواب دیا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اس فلیٹ پر نہیں جانا چاہیے تھا. میں نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا. آپ نے اس فلیٹ میں مختلف چیزوں کو چھوا بھی تھا؟ جی ہاں. جب میں نے فلیٹ کے 3 کمروں، باتھ رومز اور کچن کو اچھی طرح جھانک کر دیکھا تو ظاہر ہے میں نے بے شمار چیزوں کو چھوا بھی تھا. میں نے گمبھیر انداز میں پوچھا. آپ کو بہادر آباد والی فلیٹ میں کسی نے داخل ہوتے یا باہر نکلتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ وہ بہادر آباد کا ایک کمرشل ایریا ہے بیگ صاحب، اس نے بتایا. بلڈنگ میں داخل ہوتے وقت کئی افراد کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی اور بعد نے مجھے بلڈنگ سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن میں سمجھتی ہوں ان میں سے کوئی بھی میرا شناسا نہیں تھا. اور فلیٹ میں داخل یا خارج ہوتے وقت بھی کسی نے آپ کو دیکھا تھا؟ جی نہیں. البتہ. وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہوئی تو میں نے سوال کیا. البتہ کیا؟ پولیس والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک عینی گواہ موجود ہے جس نے مجھے فلیٹ نمبر 404 کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا. پولیس نے سپیر 4 بجے فوزیہ کو اس کے فلیٹ سے گرفتار کیا جبکہ وہ لوگ 2 بجے اس فلیٹ پر پہنچی تھی. یہ اتنی قلیل مدت تھی کہ کوئی بھی عینی گواہ پیدا نہیں کیا جا سکتا تھا. اور یہ سوال بھی غور طلب تھا کہ پولیس کو پتہ کیسے چلا کہ فوزیہ نے سفیان علی کو بہادر آباد والے فلیٹ میں قتل کر دیا ہے؟ وہ اتنی جلدی گرفتاری کے لیے اس کے فلیٹ پر پہنچ کیسے گئی؟ میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ پولیس اسے ہراساں کرنے کے لیے کوئی چال چل رہی ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. آپ کو بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی اس سے بہرحال نمٹنا ہی پڑتا ہے. بس آپ اپنی ہمت کو مضبوطی سے تھام کر بیٹھی رہیں اور میری ہدایت کو بھی ذہن نشین کر لیں. باقی تمامی عدالتی معاملات سے میں خود نپٹ لوں گا. اس نے اطمینان کی سانس لی اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد بولی. حکم کریں جی، میں پوری ہی توجہ سے سن رہی ہوں. آئندہ 5 منٹ میں نے فوزیہ کو چند اہم ٹپس دے دی. اس نے میری ہدایت کو ذہن نشین کرنے کا وعدہ کیا اور ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد بولی. بیگ صاحب، اوپر خدا ہے اور نیچے آپ ہیں. میری ساری امیدیں آپ دونوں سے وابستہ ہیں. ہم دونوں سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. میں نے اس کی بدستور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. اسی دوران میں کانسٹیبل بہادر حوالات کی طرف 3-4 چکر لگا چکا تھا. وہ مٹر گشت کرنے والے انداز میں آتا اور ہمیں جھانک کر واپس چلا جاتا. میرا بھی کام پورا ہو چکا تھا لہذا وہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں نے فوزیہ کو مناسب الفاظ میں تسلی دلاسا دیا اور تھانے سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. اگلے ہی روز پولیس نے فوزیہ کو عدالت میں پیش کر کے 1 ہفتے کا تفتیشی ریمانڈ کی درخواست کی. میں نے پچھلی رات حوالات میں ملزمہ سے ملاقات کے وقت ضروری کاغذات پر اس کے سائن لے لیے، لہذا عدالت میں پیش ہونے پر میں نے درخواست ضمانت کے ساتھ اپنا وکیل نامہ بھی دائر کر دیا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں کہا. جناب علی، یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب کیس ہے. وکیل تقاضا نے آغازی میں مجھ پر حملہ کر دیا اور میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں بولا. جناب علی، یہ عجیب و غریب نہیں، قتل کا ایک کیس ہے. جج نے حیرت بھری نظر سے وکیل تقاضا کی جانب دیکھا جیسے یہ جاننے کی جستجو میں ہو کہ اس میں بتانے والی کون سی بات ہے. جج کے متوجہ ہونے پر اس نے مزید کہا. جائے وقوع پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات کئی مقامات پر پائے گئے ہیں. پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کرنے کے لیے کم از کم 7 روزہ ریمانڈ کی ضرورت ہے، لہذا ان ابتدائی مراحل میں ملزمہ کی ضمانت کی درخواست منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا. یو آنر،
میں نے درخواست ضمانت کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے کہا، میری موکل اور اس مقدمے کی ملزمہ ایک معزز شہری ہے، وہ بے گناہ ہے، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ٹھوس دلائل بھی ہیں، جنہیں میں مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں منظر عام پر لاؤں گا۔ فی الحال معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم جاری کیا جائے۔ جناب عالی، عدالت صرف حقائق، ثبوت اور سچائی کی بنیاد پر ہی تو فیصلہ کرتی ہے۔ وکیل تقاضا نے گہری سنجیدگی سے کہا، کسی بھی ملزم کو بے گناہ یا معصوم کے دینے سے بات نہیں بنتی۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے فاضل دوست، میں نے نہایت ہی اطمینان سے کہا۔ عدالت ٹھوس حقائق اور مضبوط دلائل کی روشنی میں ہی تو فیصلے کرتی ہے، اسی لیے تو میں نے عرض کیا ہے کہ میں تمام تر حقائق اور ثبوت کو عدالتی کارروائی کے دوران میں بیان کروں گا۔ جناب عالی، وکیل صفائی خوبصورت باتیں کر کے معزز عدالت کی توجہ اس کیس پر سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وکیل تقاضا نے تیز آواز میں کہا، اسے عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزمہ کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اسے حوالہ پولیس کیا جائے تاکہ اس کیس کا معاملہ کچھ بڑھ سکے۔ میں نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جناب عالی، یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری موکل کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر سفیان علی کا خون نہیں کر سکتی۔ جج، وکیل تقاضا، عدالت میں موجود ہر شخص نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بیگ صاحب، آپ اپنے اس دعوے کے حق میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ضرور کہنا چاہوں گا جناب عالی، میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آج 21 فروری ہے۔ گزشتہ روز یعنی 20 فروری وقوع کی سابق میری موکل کو اس کے گھر سے اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ صرف 8 روز پہلے یعنی 12 فروری کو میری موکلہ نے اپنے شوہر کے خلاف فیملی کورٹ میں ایک مقدمہ بھی دائر کیا تھا۔ عدالت کی جانب سے مقتول سفیان علی کو 22 فروری کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم بھی جاری کیا گیا اور 20 فروری کو سفیان علی کا قتل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی ہی حیرت اور اچنبے کی بات نہیں؟ بیگ صاحب، میری بات کے مکمل ہونے پر جج نے کہا، آپ کی موکلہ نے کس سلسلے میں فیملی کورٹ میں مقتول کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا تھا؟ جناب عالی، یہ خلا کا کیس تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، خلا کا کیس؟ یس سر، میں نے ڈل انداز میں کہا۔ میری موکلہ اپنے شوہر کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب بہت طویل ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو عدالتی کارروائی کے دوران میں اس معاملے کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ملزمہ فوزیہ نے اپنے شوہر یعنی مقتولہ سفیان علی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 12 فروری کو میری وکالت کے ساتھ ایک فیملی کورٹ میں خلا کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ عدالت بخوبی جانتی ہے کہ خلا کے کیسز کا فیصلہ بیوی کے حق میں ہونے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ فروری کے اختتام یا زیادہ سے زیادہ مارچ کے وسط تک میرے موکلہ کو ویسے بھی مقتول سے نجات حاصل ہو ہی جانا تھی، پھر وہ اسے قتل کرنے کی حماقت کیسے کر سکتی ہے؟ اور اگر اسے مقتول کی زندگی کا چراغ گل کر کے ہی مکتی پانا تھی تو پھر اس غریب کو میرے جیسے مہنگے وکیل کی بھاری فیس ادا کر کے خلا کا مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے پھر خلا والے کیس کی نقل نکال کر جج کی جانب بڑھائی۔ اس فائل کے اندر موجود تمامی کاغذات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سفیان علی کو میری موکلہ نے قتل نہیں کیا۔ جج نے سرسری انداز میں فائل کی ورق گردانی کی اور پھر وکیل تقاضا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ملزمہ فوزیہ کی کوئی گہری چال بھی ہو سکتی ہے جناب عالی، وہ خاصے پرجوش انداز میں بولا۔ اس نے پہلے خلا کا مقدمہ دائر کیا اور پھر ایک سازش کے تحت مقتول سفیان علی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خلا کا مقدمہ اس پیش بندی کا شاخ خزانہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ملزمہ پر شک کی گنجائش باقی ہی نہ رہے، اور میرے فاضل دوست اسی پیٹرن پر چل کر ملزمہ کی درخواست ضمانت منظور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوزیہ مجرم ہے، جائے وقوع کے چپے چپے پر اس کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ اسی نے مقتول سفیان علی کو موت کی نیند سلایا ہے۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل سرکار، میری موکلہ کو مجرم گردان کر عدالت کے قواعد و ضوابط کی توہین کر رہے ہیں۔ جب تک کسی ملزم کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا نا، اسے جرم نہیں کہا جا سکتا۔ علاوہ ازیں میرے فاضل دوست نے بہت زور دے کر کہا ہے کہ میری موکل ہی نے مقتول سفیان علی کو موت کی نیند سلایا ہے۔ میں معزز عدالت کی اجازت سے وکیل تقاضا سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے میری موکلہ کو قتل کی یہ واردات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟
ملزمہ کا جرم ثابت نہیں ہوا تو بہت جلد ثابت ہو جائے گا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ اور جہاں تک ملزمہ کی قتل کی واردات میں ملوث ہونے کا سوال ہے تو مناسب وقت آنے پر اس امر کا ٹھوس ثبوت بھی میں مہیا کر دوں گا۔ ہمارے پاس ایک چشم دید گواہ بھی موجود ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولنے لگا۔ جناب علی، جائے وقوع پر مقدس نشانات اور ملزمہ کی انگلیوں کے موجود ہیں، اور تقاضا کے پاس جو عینی شاہد ہے اس نے بھی ملزمہ کو جائے وقوع پر جاتے اور وہاں سے واپس آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ملزمہ کی ضمانت قبول کر لی گئی تو تفتیش کے راستے میں ان گنت رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں، لہذا میری عدالت سے اقتضا ہے کہ ملزمہ کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے عرصہ 7 یوم کے ریمانڈ دے دیا جائے تاکہ جلد از جلد اس مقدمے کا چالان پیش کر دیا جائے۔ وکیل تقاضا کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، یور آنر، میری موکلہ بالکل بے قصور ہے۔ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فی الحال میں تفصیلات میں تو نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس سے آگے والی عدالتی کارروائی کے متاثر ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ میری موکلہ کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور اسے طلاق دینے کے حق میں بھی نہیں تھا۔ مقتول نے طلاق والے معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ سب طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہی اس مجبور اور بے بس عورت نے انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا۔ خلا کا مقدمہ اس کی مجبوری اور ایک ایسا کھلا ثبوت ہے کہ دونوں ہی جانب سے حالات و واقعات، ثبوت و شواہد بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں بھی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ سر دست میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کروں گا کہ میری موکلہ کی درخواست ضمانت قبول کرتے ہوئے اس کی ہتھکڑی کھولنے کے کام صادر کیے جائیں۔ یو آنر، ملزمہ فوزیہ خطرناک اور عیار عورت ہے۔ وکیل تقاضا نے ملزم کی ضمانت کو رکوانے کے لیے ایک بار پھر زور مارا۔ اگر اس کی ضمانت منظور کر لی گئی تو تفتیش کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ہمارے درمیان مزید 15-20 منٹ تک اسی نوعیت کی نوک جھونک چلتی رہی۔ پھر جج نے میری موکلہ کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے 7 روز کے لیے ملزمہ کو پولیس کی تحویل میں دینے کے احکام جاری کر دیے۔ میں پہلے بھی کئی بار اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت نہایت ہی مشکل اور ناممکن ہوتی ہے۔ اس کیس میں تو بقول تقاضا اس کے پاس اس واردات کا ایک عینی شاہد بھی موجود تھا۔ علاوہ ازیں جائے وقوع کے معتد مقامات پر ملزم کے فنگر پرنٹس بھی ملے، لہذا اس کی درخواست ضمانت منظور ہونے کے امکانات 0 سے زیادہ نہیں تھے۔ میں نے اسے ایک ہفتے میں بھاگ دوڑ کر کے اپنی مرضی اور کام کی بہت سی باتیں بھی جمع کر لیں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں مجھے کسی بھی مرحلے پر دقت کا سامنا نہ ہو۔ سر دست میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا۔ مناسب موقع پر سب کچھ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ ابتدائی چند پیشیاں تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ لگ بھگ 2 ماہ کے بعد اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزمہ نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزمہ فوزیہ کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان دیا، اپنی اور مقتول کی زندگی کو گویا ایکس رے کر کے رکھ دیا تھا۔ اس بیان میں میری موکل نے نہایت ہی خفگی آمیز انداز میں مقتول کے لیے بے غیرت، بے شرم، آوارہ، کمینہ، بدمعاش، عیاش، سفاق اور ظالم جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اپنے بیان کے اختتام پر اس نے ایک جذباتی جملہ بھی ٹانک دیا تھا۔ حالانکہ میں نے حالات میں ملاقات کے لیے وقت بڑی سختی سے اسے اس نوعیت کی جذباتی غلطی سے باز رکھنے کی تاکید بھی کی تھی۔ بہرحال اس معاملے کو مجھے ہی ٹیکل کرنا تھا۔ فوزیہ نے بڑی نفرت سے عدالت کے روبرو یہ کہا تھا، اگر اس نامراز کو قتل ہی کرنا ہوتا نا تو مجھے اسے نجات حاصل کرنے کے لیے خلا کا مقدمہ دائر کرنے کی صورت ہی کیا تھی۔ ہاں، اگر وہ اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا یا اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں ہو جانے کے بعد وہ کسی دوسری نوعیت کی کمینگی میں لگ جاتا نا تو میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر موقع پر ہی اس کی جان لینے سے ایک نہیں چکتی۔ اس کے بعد چاہے مجھے کتنی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ فوزیہ کا ایک جذباتی بیان تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جوش بھرے الفاظ اس کے احساسات اور جذبات کی سچائی کی ترجمانی بھی کرتے۔ حالات نے دکھوں کی بیماری کو گھٹ گھٹ کر جینے کے بجائے ایک باری اذیت سے گزر جانے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر مرو یا مار دو کے اصول پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے اپنے حلفیہ بیان میں نرگس کی ٹیلی فون کال کی بھی تفصیل شامل کر دی جو اس کے کیس کو مضبوطی بخشتی۔
ارتقاضہ کی جانب سے گواہان کی نہایت ہی مختصر سی فہرست تیار کی گئی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی گواہوں کا تذکرہ کروں گا جن کے بیان میں کوئی کام کی بات موجود ہوگی، یعنی گواہوں کی یہ فہرست اور بھی مختصر ہونے کے روشن امکانات ہیں۔ ارتقاضہ کی جانب سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہونے سے قبل ہی میں نے جیسے درخواست کی یوانر، میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جن نے میری فرمائش پوری کر دی۔ اگلے ہی لمحے تفتیشی افسر وٹنس گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر یا انکوائری آفیسر کی حیثیت ارتقاضہ کے ایک گواہ جیسی ہوتی ہے، اور اسے ہر پیشی پر ہر حالت میں عدالت میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اس کیس کا انکوائری آفیسر عہدے کے لحاظ سے ایک ایسائی تھا۔ وہ ایک فرما اندام مگر چست و چالاک پولیس والا بھی تھا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب آ گیا اور آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آئیو صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اے جی کے نام سے جانے اور پکارے جاتے ہیں۔ یہ اے جی کیا شے ہے؟ وزیر اعلیٰ مسکراتے ہوئے بولا، اے جی مطلب عبدالغفار۔ وہ ایک پستہ کامد اور فرما اور پھولے پھولے گالوں والا ایسائی تھا، اور جب وہ مسکراتا تو اس کے گالوں میں ڈمپل بھی پڑ جاتے۔ میں نے اس کے جواب پر سرسری انداز میں کہا، او اچھا، ایڈی یعنی کہ اللہ دیتا، جی این اے سے غلام نبی۔ میں دراصل یہ سمجھا کہ ایڈی شاید کوئی ڈگری وغیرہ ہے، یا پھر اے جی کا مطلب اکاؤنٹنٹ جنرل ہے۔ مجھے اے جی سندھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس نے میرے تبصرے پر کچھ کہنا مناسب نہ جانا اور چپ چاپ گہری نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اے جی صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی؟ ہمارے روز نامچے کے مطابق یہ اطلاع وقوع کے روز یعنی 20 فروری کو بذریعہ ٹیلی فون دی گئی۔ وہ پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور اطلاع دینے والے کا نام ہے نورین۔ نورین؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ نورین کون ہے؟ میرا مطلب ہے مقتول کی بیوہ۔ لیکن مقتول کی ایک بیوہ کا نام تو رضوانہ بھی ہے، میں نے تیز نظر سے تفتیشی افسر کو گھورتے ہوئے کہا، اور دوسری بیوی اس کیس کی ملزمہ اور میری موکلہ فوزیہ ہے۔ آپ نے تیسری بیوی کہاں سے پیدا کر لی؟ میرا مطلب ہے کہاں سے نکال لی ہے؟ وہ میرے اس چوبتے ہوئے سوال پر تل ملا کر رہ گیا۔ تاہم کوئی بھی سخت قسم کا رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اس نے تنزیہ لہجے میں جواب دیا، نورین کو میں نے نہیں بلکہ اس کے والدین نے پیدا کیا ہے، اور جہاں تک کہیں سے نکالنے کا تعلق ہے تو اس میں بھی میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مقتول نے اسے باقاعدہ نکاح کر کے اسے بہادر آباد والے فلیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ مقتول کی تیسری بیوہ ہے۔ قتل چونکہ اس کے فلیٹ پر ہوا تھا، اسی لیے اسی نے تھانے فون کر کے ہمیں اس واردات کی اطلاع دی۔ میں نے شرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، اے جی صاحب، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اطلاع آپ کو کتنے بجے دی گئی؟ لگ بھگ 2:30 بجے۔ اس نے جواب دیا، یعنی 2:30 پر؟ جی ہاں۔ 2:30 کا مطلب 2:30 ہی تو ہوتا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اوکے۔ میں نے اس کی تکلیف پر پھر پایا رکھتے ہوئے سوال کیا، مقتول کی بیوہ نورین نے اپنے شوہر مقتول سفیان علی کی موت کی اطلاع کن الفاظ میں دی تھی؟ صرف ایک لائن میں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جلدی پہنچیں، کسی نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نورین نے اپنی آنکھوں سے مقتول کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ وہ جلدی سے بولا، اگر نورین نے اپنی آنکھوں سے جو قتل ہوتے دیکھا ہوتا تو پھر اس کے الفاظ یہ ہوتے، جلدی پہنچیں، فوزیہ نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نورین فوزیہ کی صورت آشنا ہے۔ سوتنوں کی ایک دوسروں کی صورت آشنا تو ہونا ہی چاہیے۔ وہ جو انداز میں بولا اور بات ختم کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، یہ کوئی فارمولہ نہیں۔ اس نوعیت کی شادیوں میں شوہر عموماً اپنی دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی کو اپنی پہلی یا دوسری، تیسری بیوی سے چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ نقص امن کا خطرہ پیدا نہ ہو اور وہ اپنے نصیب کی آکسیجن کو اپنی مرضی سے پھیپھڑوں میں اتارتا رہے۔ اس نے میری وضاحت پر کوئی تبصرہ ضروری نہ جانا۔ میں نے پوچھا، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ ٹھیک 3 بجے ساپیر، اور ٹھیک 4 بجے آپ نے میری موکلہ کو اس کے گھر سے اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، آئی ایم رائٹ؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کموں پہ 4 بجے میرے ملزمہ کو گرفتار کیا۔ میرے غیر محسوس انداز میں اپنا جال پھیلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک 3 یا 4 بجے جائے وقوع پر یعنی نورین کے فلیٹ پر واقع بہادر آباد پہنچے۔ فلیٹ کے اندر آپ نے دیکھا کیا تھا؟ جب میں اور 2 ماتحت اہلکار جائے واردات پر پہنچے تو دروازہ مقتول کی بیوی نورین نے ہی کھولا۔ وہ ہمیں سیدھی بیڈ روم میں لے گئی۔ وہ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بولا،
اور بیڈ روم میں بیڈ کے اوپر مقتول سفیان کی لاش پڑی تھی۔ بیڈ پر لاش پڑی تھی؟ میں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مطلب پہلی نظر دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سفیان علی کو زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا؟ جی ہاں، اس کی کھوپڑی کا جو حشر ہو چکا تھا اس میں کسی شک و شبے کی تلاش نہیں کی جا سکتی۔ سارا ہی لباس اور بیڈ کا کچھ حصہ بھی خون آلود تھا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ سفیان علی موت کے گھاٹ اتر چکا ہے۔ اوکے جی صاحب، اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو کتنی توجہ سے پڑھا ہے؟ پوری ہی توجہ سے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پڑھا تو میں نے بھی ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، میں آپ سے چند امور کی تصدیق چاہتا ہوں، کیا آپ میرے چند سوالات کے مختصر جواب دینا پسند کریں گے؟ ضرور، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول سفیان کی موت 20 فروری کی دوپہر 1 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ جی ہاں، اس کی کھوپڑی پر سینسر لگے .38 کے پستول سے فائر کیا گیا۔ درست، صرف ایک گولی نے ہی مقتول کا کام تمام کر دیا۔ جی، رپورٹ تو یہی بتاتی ہے، اس نے جواب دیا۔ کھوپڑی کے اندر دھسنے والی گولی نے اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے اور بھیجا کھوپڑی کے اندر سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گیا، اور یہ فائر بے آواز فائر تھا اور بہت ہی نزدیک سے کیا گیا تھا۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مقتول پر گولی اس کی بے خبری میں چلائی گئی تھی۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، اور یہ گولی مقتول کی کھوپڑی کے عقبی حصے سے اس کے بھیجے میں داخل ہوئی، یعنی قاتل نے مقتول کے عقب سے نہایت ہی کم فاصلے سے اس پر ایک بے آواز فائر کیا۔ جی، یہی حقیقت ہے۔ میں نے جرح کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے اپنے سوالات میں تیزی پیدا کی اور پوچھا، یقیناً موقع واردات کی ضروری کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی آپ نے ملزمہ کے گھر کا رخ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے، آپ کس کی نشاندہی یا رہنمائی میں ملزمہ فوزیہ کو گرفتار کرنے طارق روڈ کی سمت لپکے تھے؟ میں نے گرجنے والے انداز میں پوچھا۔ نورین نے فوزیہ کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور اگر دیکھا بھی ہوتا تو وہ پہچان نہیں سکتی تھی، کیونکہ آپ ہی کے مطابق وہ ایک دوسرے کی صورت آشنا نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ معاملہ کس طرح ٹیکل کیا؟ بات دراصل یہ ہے جناب، ہمیں جائے وقوع سے ایک ایسا گواہ مل گیا جس نے ملزمہ کو نورین کے فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اوہ، اچھا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کہیں یہ وہی تو گواہ نہیں جس کا اتخاذہ رپورٹ میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ ذکر کر رہا تھا؟ جی ہاں، وہی۔ کیا میں اس گواہ کا نام جان سکتا ہوں؟ فہمیدہ، آنٹی فہمیدہ، اس نے جواب دیا۔ تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عینی شاید فہمیدہ آنٹی ملزمہ فوزیہ کو شکل و صورت سے اچھی طرح پہچانتی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی بالکل۔ کیا فہمیدہ آنٹی نورین کو بھی پہچانتی اور جانتی ہے؟ نہیں۔ تھینک یو ایس جی صاحب۔ میں نے تفتیشی افسر پر جرح ختم کرتے ہوئے اپنا روئے سکن جج کی سمت موڑتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب علی۔ آئیو نے سکھی سانس لی۔ اس کے بعد اتقاضہ کی جانب سے کوئی گواہ مزید پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ عدالت کا وقت مقررہ ختم ہو چکا تھا۔ آئندہ پیشی پر آنٹی فہمیدہ کو اتقاضہ کی جانب سے پیش کیا گیا۔ آنٹی فہمیدہ کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ وہ درمیانی قد اور بھاری بھرکم بدن کی مالک ایک قبول صورت عورت تھی۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ بھی لگا رکھا تھا، اور موسم کی مناسبت سے اس نے پرنٹڈ لون کا سوٹ زیبتن کر رکھا تھا۔ فہمیدہ آنٹی نے اپنا جب حلفیہ بیان ریکارڈ کروا لیا تو وکیل تقاضا نے اسے اپنے نرگے میں لے لیا۔ میں نے تقاضا کے اس کردار سے متعلق اپنی تحقیقات مکمل کر کے اچھی خاصی مفید معلومات جمع کر لی تھی۔ وکیل تقاضا نے فہمیدہ آنٹی کو اپنی جرح کے رگڑے سے نکالا تو میں نے سوالات کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک گیا۔ میں نے تقاضا کی گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، فہمیدہ صاحبہ، میں آپ کو آنٹی فہمیدہ کہوں یا فہمیدہ آنٹی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم ضبط کا پلو بڑی ضبط احتیاط سے تھامتے ہوئے اس نے جواب دیا، وکیل صاحب، آپ مجھے صرف فہمیدہ ہی کہیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ فہمیدہ صاحبہ، آپ کی رہائش کس جگہ پر ہے؟ طارق روڈ پر۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ طارق روڈ پر کس جگہ؟ وہیں جہاں ملزمہ کی فوزیہ کی رہائش ہے، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں بھی اسی بلڈنگ میں رہتی ہوں نا۔ اب کی بار فوزیہ نے بڑی حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی حیرانی بجا تھی، کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں تھی کہ فہمیدہ بھی اسی بلڈنگ کی رہائشی تھی جہاں وہ خود رہتی تھی۔ میں نے فہمیدہ کے حوالے سے تحقیق کرتے ہوئے سمر کی تصدیق کر لی۔
تاہم فوزیہ کو اس حوالے سے کچھ اور نہیں بتایا۔ فہمیدہ آنٹی غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ واقعی اس بلڈنگ کی رہائشی تھی۔ لیکن فہمیدہ صاحبہ، میری موکل اور اس کیس کی ملزمہ تو آپ کو جانتی بھی نہیں، میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اس نے تو کبھی آپ کو اپنی بلڈنگ میں دیکھا بھی نہیں۔ دراصل مجھے اس بلڈنگ میں رہائش اختیار کیے ہوئے ابھی چند ہی روز تو ہوئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ملزمہ کا فلیٹ 2nd فلور پر واقع ہے، جبکہ میں 4th فلور کے ایک فلیٹ میں کرایہ دار کی حیثیت سے آئی ہوں، اسی لیے فوزیہ کو میرے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ کمال کی بات ہے فہمیدہ صاحبہ، میری موکلہ تو آپ کو جانتی تک نہیں، اور آپ اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتی ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی جانکاری کی بات ہے نا وکیل صاحب۔ ہاں بالکل درست فرما رہی ہیں آپ، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر پوچھا، کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ اس تقاضا کی سب سے زیادہ اہم اور معتبر گواہ ہیں؟ میں تو صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ میں ایک گواہ ہوں، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ صرف گواہ ہی نہیں فہمیدہ صاحبہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ اس کیس میں اتغاثہ کی جانب سے آئی وٹنس یعنی عینی گواہ کی حیثیت سے آج عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ واقعے کے روز آپ نے موکلہ فوزیہ کو بہادر آباد میں نورین کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے، اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ واقعے کے روز بہادرہ والی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں کر کیا رہی تھیں؟ میں وہاں اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی۔ اچھا، تو آپ کی خالہ بھی اسی بلڈنگ میں رہتی ہے، جس کے ایک فلیٹ میں نمبر 404 میں سفیان علی بڑی بے دردی سے سر میں گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا؟ جی ہاں۔ آپ کی خالہ کا نام کیا ہے؟ صفیہ خالہ۔ آپ کی صفیہ خالہ اس بلڈنگ کے کس فلیٹ میں رہتی ہے؟ فلیٹ نمبر 602۔ کیا آپ اکثر اپنی صفیہ خالہ سے ملنے اس بلڈنگ میں جاتی رہتی ہیں؟ جی ہاں۔ آپ نے ملزمہ فوزیہ کو کس وقت فلیٹ نمبر 404 میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے جب آپ اپنی صفیہ خالہ سے ملنے جا رہی تھیں یا جب آپ وہاں سے واپس آ رہی تھیں؟ جب میں اپنی خالہ سے ملنے جا رہی تھی، اسے جواب دیا۔ اس بلڈنگ میں دیکھ کر اسے مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میں نے اسے بات کرنا یا پھر پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھی اپنے خالہ کے فلیٹ کی طرف چلی گئی۔ کیا ملزمہ فوزیہ نے بھی آپ کو اس بلڈنگ میں دیکھ لیا تھا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، میرا خیال ہے نہیں۔ ابھی تک آپ نے میرے جن سوالات کے جوابات دیے ہیں ان میں سے کسی میں کوئی تبدیلی تو نہیں کرنا؟ بالکل نہیں، میں نے جو بھی بتایا ہے 16 نے سچی تو بتایا ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ پر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ جانا اور سوالات کے سلسلے کو ایک انوکھا موڑ دیتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی نشاندہی اور رہنمائی میں پولیس نے میری موکلہ کو اس کے گھر سے گرفتار کیا اور اس امر کی تصدیق پچھلی پیشی پر انکوائری آفیسر ایچ جی نے بھی کی ہے۔ میں اپنی معلومات کی خاطر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح پولیس کی رہنمائی فرمائی تھی؟ کیا آپ بھی پولیس کے ساتھ ہی واپس طارق روڈ والے فلیٹ پر گئی تھیں یا بس انہیں میری موکلہ کا ایڈریس سمجھا دیا تھا؟ میں ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، بس انہیں گائیڈ کر دیا تھا۔ آپ کا گھر بھی اسی بلڈنگ میں واقع ہے جہاں ملزمہ کی رہائش ہے، میں نے قریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جی جتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا اس میں تو آپ کو فوراً ہی اپنے گھر کی جانب چلے جانا چاہیے تھا، پھر آپ اطمینان سے اپنی صفیہ خالہ کے گھر میں کیوں بیٹھی رہیں؟ میں کسی خاص کام سے صفیہ خالہ سے ملنے گئی تھی، جب تک وہ کام نہ ہو جاتا میں واپس نہیں آ سکتی تھی۔ پھر یہ واقعہ میرے وہاں پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی پیش آ گیا۔ میں نے پوچھا مثلاً کتنے منٹ بعد؟ یہی کوئی 15 یا 20 منٹ بعد۔ میں بھی جا کر اپنی خالہ کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ نیچے سے شور اٹھا، پھر پتہ یہ چلا کہ 4تھے فلور کے فلیٹ میں اسی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس بھی تفتیش کے لیے موقع پر پہنچ گئی۔ آپ کب اس تحقیقاتی یا تفتیشی ٹیم میں شامل ہوئی تھیں؟ میں نے تنزیہ انداز میں سوال کیا۔ مطلب یہ کہ پولیس نے آپ سے رابطہ کیا تھا یا آپ نے کب پولیس کو بتایا کہ آپ نے میری موکلہ اور اس مقدمے کی ملزمہ فوزیہ کو فلیٹ نمبر 404 کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب، جب یہ شور اٹھا کہ فلیٹ نمبر 404 میں کسی بندے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ میں نے 20-25 منٹ پہلے ہی اسی فلیٹ میں فوزیہ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں گھر سے نکلی اور 4تھے فلور پر آ گئی۔ خالہ صفیہ بھی میرے ساتھ ہی تھیں۔ 4تھے فلور پر پولیس تفتیش کرتے ہوئے مختلف لوگوں کے بیانات بھی لے رہی تھی۔ جب مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے انہیں صاف صاف سبھی کچھ بتا دیا۔ وہ پھر آپ ہی کی نشاندہی پر سیدھے طارق روڈ پہنچے اور آنن فانن میری موکل کو گرفتار کر کے لے گئے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا فہمیدہ صاحبہ؟ بالکل نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ فہمیدہ صاحبہ، ابھی تک آپ نے میرے سوالات کے جوابات دیے ہیں، ان میں سے کسی میں کوئی تبدیلی کرنا کیا مطلب ہے آپ کا؟
یہ سوال آپ پہلے بھی مجھ سے کر چکے ہیں۔ وہ خفگی آمیز انداز میں مجھے تکنے لگی۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل تقاضا نے بھی نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے فوراً اپنی گواہ کی مدد کو لپکا۔ جناب عالی میرے فاضل دوست تقاضا کی معزز گواہ کو خام خواہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسے ہتھ کنڈے آزمانے سے باز رکھا جائے۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا جناب عالی میرے سوال کا ایک خاص مقصد ہے، اگر یہ تقاضا کا گواہ صرف ایک بار جواب دے دے تو میں آئندہ کسی بھی انتہا سوال نہیں کروں گا۔ اب کی بار جج نے سوالیہ انداز میں فہمیدہ آنٹی کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، میں نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر سبھی کو سچ بتایا ہے، اب آپ کی مرضی ہے میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ آپ نے کہا اور میں نے یقین کر لیا فہمیدہ ماسی، میں نے ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ فہمیدہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے گھبرا کر وکیل تقاضا کی جانب دیکھا۔ وکیل تقاضا کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گیا اور آتشی لہجے میں بولا، وکیل اعلیٰ جناب عالی، وکیل صفائی نے تمام اخلاقی حدود کو پامال کر دیا ہے۔ تقاضا کی معزز گواہ کو ماسی یعنی نوکرانی کہہ دینا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ اٹ از ٹو مچ یور آنر۔ وکیل تقاضا کے اعتراض پر جج نے بھی تشویش بھرے انداز میں مجھے گھورا اور پوچھا، بیگ صاحب آپ نے تقاضا کے گواہ کے لیے اس قسم کے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ عدالت وضاحت چاہتی ہے۔ جناب عالی، میں نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اپنی معلومات کا دریا بہاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پھول کو پھول، مالی کو مالی اور گالی کو گالی کہنا کسی بھی طور اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں۔ اسی طرح میں نے دانے سا توقف کر کے ایک سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اسی طرح ماسی کو ماسی کہنا بھی کوئی جرم نہیں ہے یور آنر۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ تقاضا کی گواہ فہمیدہ گھروں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے؟ جج کے سوال سے بے یقینی جھلکتی تھی، دریغ شک، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اور میں اپنے دعوے کو بھی معزز عدالت کے سامنے سچ بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ جج نے بھاری بھرکم آواز میں مجھے اجازت دے دی۔ فہمیدہ صاحبہ، میں نے تقاضا گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ آپ اکثر اپنی صفیہ خالہ سے ملنے اس بلڈنگ میں جایا کرتی تھی۔ جی میں نے یہی بتایا ہے، وہ تھوک کو نگلتے ہوئے بولی۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ صفیہ نامی وہ عورت آپ کی سگی خالہ ہے یا سوتیلی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بے ساختہ بولی، پھر بڑھائے ہوئے لہجے میں سوال کیا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس دوران میں تقاضا کی سب سے اہم گواہ فہمیدہ آنٹی کے بارے میں اچھی خاصی تحقیق اور تفتیش کر چکا تھا، لہٰذا میں نے بستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ویری سمپل، میں نے یہ پوچھا ہے کہ صفیہ رشتے میں آپ کی خالہ ہے، یعنی وہ آپ کی والدہ کی بہن ہے یا پھر محض نام کی خالہ ہے، جیسا کہ ہم کسی بھی خاتون کو خالہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے لہجے میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے کہا، صفیہ میری سگی خالہ ہے۔ ویری گڈ، میں نے استضافیہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، اس کا مطلب ہے آپ رضیہ نامی کسی عورت کو بھی جانتی ہوں گی؟ کون رضیہ؟ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا۔ کمال ہے، آپ رضیہ کو نہیں جانتی؟ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ بھئی میں گلشن اقبال والی رضیہ کی بات کر رہا ہوں، تمہاری صفیہ خالہ کی سگی بہن۔ کیا رضیہ کو خالہ کہتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے؟ میں اچانک ہی آپ سے تم پر اتار آیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا انداز بھی خاصا جھاریانہ ہو گیا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، او ہاں جی وہ بھی میری سگی خالہ ہے۔ آپ نے بس اچانک سوال کیا تو میں الجھ کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، اگر تم اس الجھن سے نکل آئی ہو تو میں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں؟ جی ضرور، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ فہمیدہ، میں نے بستور سخت لہجے میں کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا تھا کہ وقوع کے روز تم کسی خاص کام سے اپنی صفیہ خالہ سے ملنے مقتول والی بلڈنگ میں گئی تھی، یعنی بہادر آباد والی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں جان اورین اور فوزیہ رضوانہ کے شوہر سفیان علی کو قتل کر دیا گیا۔ جی بالکل، میں نے بھی یہی بتایا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ ضروری کام تھا کیا؟ میں نے پوچھا۔ جو جب تک ہو نہ جاتا آپ وہاں سے واپس نہیں آ سکتی تھی۔ کیا اس کام کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے؟ جی ہاں، بہت ضروری۔ اگر آپ نہیں بتائیں گی تو مجبوراً مجھے اس کا ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ میں تو صفیہ خانم کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور رضیہ خالہ کو بھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ بہت بری طرح پھنس گئی ہو۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، آپ بتا رہی ہو یا پھر میں یہ قصہ شروع کروں؟ آبجیکشن یور آنر۔ اکیلے تقاضا فوراً اپنی سب سے اہم گواہ کی مدد کو لپکا۔ میرے فاضل دوست خام خواہ کے سوالات سے اس تقاضا کی گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہ تو آپ کی گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور نہ ہی میرا یہ سوال خام خواہ ہے۔ میں نے بھی ترکی بہ ترکی کہا،
میں تو موجود عدالت کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنا رخ جج کی جانب موڑا اور نہایتی مؤدب لہجے میں کہا، جناب علی، میرے ایک انکشاف کے جواب میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ اتغاثہ کی گواہ فہمیدہ گھروں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے۔ جن نے دلچسپی لیتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، تو کیا ایسا ہی ہے؟ جناب علی، اس سوال کا جواب تو اتغاثہ کی سب سے اہم گواہ فہمیدہ آنٹی ہی دیں گی۔ اگر اس کی زبان کا تالا نہ کھلا تو مجھے مجبوراً یہ قصہ بیان کرنا ہی پڑے گا۔ بی بی، تم کیا کہتی ہو؟ جن نے فہمیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے لیے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پہلے اس نے وکیل اتغاثہ کی جانب دیکھا اور پھر بولی، مجھے رضیہ خالہ نے ایک ضروری کام سے صفیہ خالہ کے پاس بھیجا تھا۔ کون سے ضروری کام سے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی 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 جی، وہ بری طرح الجھ کر رہ گئی، چیز سے آگے نکل ہی نہ سکی۔ کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ میں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ صاف کیوں نہیں کہتی ہو کہ کسی زمانے میں تم گلشن اقبال میں رہتی تھی اور رضیہ نامی اس عورت کے گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے کام کیا کرتی۔ رضیہ کی بہن صفیہ کو جب ایک نوکرانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے اپنی بہن رضیہ سے کہا، رضیہ نے تم سے کہا کہ جا کر صفیہ سے مل لو، اور تم اپنی صفیہ خالہ سے ملنے پہنچ گئی۔ میں نے صفیہ خالہ کے الفاظ پر اچھا خاصا زور ڈالا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی، ایسا ہی تھا یو آنر۔ میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں اپنے دعوے کو موجود عدالت کے سامنے سچ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ اتغاثہ کی گواہ فہمیدہ آنٹی گھروں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے، تو اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لیکن اتنا ثابت ہو جانا کافی نہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے متعجب نظروں سے مجھے دیکھا۔ جناب علی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجود عدالت کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ رضیہ نے فہمیدہ کو صفیہ کے پاس کس کام کی غرض سے بھیجا تھا۔ لیکن آپ تو یہ بتا چکے ہیں کہ صفیہ کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، جب ہی رضیہ نے فہمیدہ کو اس کے پاس بھیجا۔ جج کے سوال میں حیرت شامل تھی۔ میں نے کہا، لیکن اس امر کی وضاحت ہونا بھی ضروری ہے کہ جب صفیہ کے گھر میں ایک ملازمہ پہلے سے ہی کام کر رہی تھی تو پھر کسی اور نوکرانی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بی بی بتاؤ، تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ جج وٹنس باکس میں کھڑی فہمیدہ سے سوال گویا ہوا۔ وہ جی جج صاحب، صفیہ خالہ کو نہیں بلکہ کسی اور کو ضرورت تھی۔ میں نے چیخ سے مشابہ آواز میں پوچھا، کس کو؟ جناب علی، مجھے سخت اعتراض ہے۔ وکیل اتغاثہ ایک مرتبہ پھر بیچ میں کود پڑا۔ صفیہ خالہ زیر سماعت کیس سے کیا تعلق؟ وکیل دوا ادھر ادھر کے غیر ضروری معاملات میں الجھ کر موجود عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ میں نے وکیل اتغاثہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور دشت لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، نمبر 1، میں ادھر ادھر کا کوئی غیر ضروری سوال نہیں کر رہا ہوں۔ نمبر 2، میں جو کچھ بھی پوچھ رہا ہوں اس کا زیر سماعت کیس سے گہرا تعلق ہے۔ نمبر 3، براہ مہربانی میری بات مکمل ہونے سے پہلے آپ صبر اور سکون کے ساتھ کھڑے رہیں۔ پھر میں دوبارہ اتغاثہ کی گواہ فہمیدہ کی جانب متوجہ ہوا۔ وکیل اتغاثہ نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے کچا کچا بھا جائے گا۔ میں نے فہمیدہ سے سوال کیا، ملازمہ کی ضرورت کس کو تھی؟ نورین صاحبہ کو۔ اس نے جواب دیا۔ کون نورین؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم اسی نورین کا ذکر کر رہی ہو جو 4th فلور کے فلیٹ نمبر 404 میں رہتی ہے اور اسی فلیٹ میں اس کے شوہر سفیان علی کو کسی نے قتل کیا تھا؟ جی جی، وہی نورین صاحبہ، اس نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ نورین نے اپنی ضرورت کا ذکر صفیہ خالہ سے کیا، انہوں نے اپنی بہن رضیہ سے کیا، اور اس طرح میں صفیہ رضیہ خالہ کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے فہمیدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، گڈ، اس کا مطلب ہے تم نورین کو اچھی طرح جانتی ہو۔ اچھی طرح تو نہیں، اس نے جواب دیا، میں بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ 4تھے فلور کے فلیٹ نمبر 404 میں رہتی ہے اور انہیں ایک گھریلو ملازمہ کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ صفیہ خالہ نے تمہیں نورین کے کام کے لیے اپنے پاس بلایا ہے، وہ نورین جو 4تھے فلیٹ کے فلیٹ نمبر 404 میں رہتی ہے؟ جی ہاں۔ اور جب تم صفیہ خالہ سے ملنے اس بلڈنگ کے 6ٹھے فلور کی طرف جا رہی تھی تو تم نے ملزم فوزیہ کو نورین کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا؟ میں نے دیکھا تھا، اس نے ترنت جواب دیا، اور مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی کہ فوزیہ یہاں کیا کر رہی ہے، لیکن میں خاموشی سے صفیہ خالہ کی طرف بڑھ گئی، اور جب صفیہ خالہ کے پاس بیٹھے تمہیں 10-15 منٹ ہوئے تو نیچے شور اٹھا اور پھر یہ پتہ چلا کہ 4تھے فلور کے ایک فلیٹ میں کسی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تم صفیہ خالہ کے ساتھ فوراً ہی 4تھے فلور پر پہنچ گئی۔ تب پتہ چلا
کہ قتل کی واردات نورین کے فلیٹ میں ہوئی تھی۔ نورین کے شوہر سفیان علی کو کسی نے قتل کر دیا۔ تم نے جو کہ 10-15 منٹ پہلے فوزیہ کو نورین کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا، لہذا تمہارا ماتا ٹھنکا اور تم نے اس سلسلے میں پولیس کی بھرپور رہنمائی کی، جس کے بعد پولیس نے فوزیہ کو اس کے فلیٹ طارق روڈ سے گرفتار کر لیا۔ حالات و واقعات کے بیان میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو تم اس کی تصحیح کر سکتی ہو۔ نہیں، آپ نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے۔ میں نے انگلی اس کے چہرے کی جانب کرتے ہوئے کہا، فہمیدہ، کیا آپ نے یہ نظر کا چشمہ پہن رکھا ہے؟ جی، دور کا یا نزدیک کا؟ دور کا۔ کیا آپ کے ساتھ یورک ایسڈ کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے بڑی صفائی کے ساتھ اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ یورک ایسڈ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خاص قسم کا کیمیکل ہے جس کی ایک خاص مقصد ہر انسان کے جسم میں موجود ہوتی ہے۔ میں نے زیادہ الفاظ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس مخصوص مقدار میں اگر کسی بھی قسم کی گڑبڑ ہو جائے، یعنی کمی یا زیادتی ہو جائے، تو جوڑوں کے درد وغیرہ میں ورم آ جاتا ہے اور چلنے پھرنے میں بھی خاصی دشواری بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ جی ہاں، متعدی انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولی، میرے گھٹنوں کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہے۔ ٹھنڈے موسم میں تو درد کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا بھی محال ہوتا ہے، خاص طور پر زینے چڑھنا تو کسی عذاب سے کم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بھی سادہ سے لہجے میں کہا اور پوچھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ اس نے بڑے ہی مختصر جواب دیا۔ جب آپ طارق روڈ پر کرائے کا فلیٹ لے رہی تھی تو اس وقت بھی آپ نے یہ پوچھا تھا کہ وہ فلیٹ کس فلور پر ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ 4تھے فلور پر ہے، تو آپ کو یہ سن کر بالکل اچھا نہیں لگا، لیکن اس وقت آپ کی مجبوری تھی، لہذا آپ نے وہ فلیٹ لے لیا۔ حالانکہ دسمبر اور جنوری میں اچھی خاصی ٹھنڈک ہوتی ہے اور گھٹنوں کے درد کے ساتھ 4تھے فلور پر چڑھنا اترنا ایک عذابناک صورت ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے میرے توقف کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی 4تھے فلور کا فلیٹ کرائے پر نہ لیتی۔ کیا آپ اپنی اس مجبوری کی وضاحت کریں گی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ یہ کس قسم کی مجبوری ہے؟ میں نے تیور بدل کر سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت نیچے سے کسی فلور پر مجھے کوئی فلیٹ ہی نہیں مل رہا تھا، اس لیے مجبوری میں 4تھے فلور کا وہ فلیٹ لے لیا۔ وہ اپنی مجبوری کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، دوسری بات یہ ہے کہ اوپر والے فلور کا کرایہ بھی نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری صفیہ خالہ کے فلیٹ کا کرایہ تو کافی زیادہ کم ہوگا۔ میں نے جرح کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے منقد انداز میں کہا، وہ تو اسی بلڈنگ کے 6 فلور پر فلیٹ نمبر 602 میں رہتی ہے۔ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اول تو وہ فلیٹ صفیہ خالہ کی ذاتی ملکیت ہے، وہ کرایہ دار نہیں، اس نے بتایا۔ دوم، اس بلڈنگ میں لفٹ بھی موجود ہے۔ لفٹ کی سہولت کی وجہ سے ہر فلیٹس کی ویلیو ایک ہی جیسی ہے۔ لفٹ کی یہ سہولت تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ لفٹ کی مدد سے نیچے سے اوپر جاتے ہوئے تمہارے گھٹنوں کو تو بہت سکون محسوس ہوتا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں جب بھی صفیہ خالہ سے ملنے جاتی ہوں تو لفٹ کے ذریعے ہی بڑی آسانی سے 6 فلور پر پہنچ جاتی ہوں۔ وہ کوئی کہ روز بھی تم لفٹ کے ذریعے ہی 6 فلور پر پہنچی تھی نا؟ جی ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی، مجھے تو کوئی شک نہیں، البتہ آپ کے بیان سے وکیل تقاضا کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ کس قسم کی مشکل؟ اس کا چہرہ شکن آلود ہو گیا۔ آپ وکیل تقاضا کی مشکل کا سوچ کر خود کو دبلا نہ کریں، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ وقت ہے خود کو بچانے کا، آپ ایک خونی دلدل میں گر چکی ہیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، جو جھڑاتے ہوئے آواز میں بولی، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کس دلدل کی بات کر رہے ہیں؟ اس خطرناک دلدل کا نام ہے لفٹ۔ تم وقوعے کے روز صفیہ خالہ کے فلیٹ کے ذریعے لفٹ تک پہنچی۔ جی ہاں، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ دوبارہ بتانے سے معاملہ کیا ہوگا؟ میں نے معنقد انداز میں پوچھا۔ کون سا معاملہ؟ لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک پہنچنے کا معاملہ، میں نے کہا۔ اس روز لفٹ میں تمہارے علاوہ اور کون تھا؟ کوئی بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اکیلی ہی تھی۔ کیا راستے میں کہیں لفٹ رکی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کسی نے لفٹ کو کال کیا ہو، راستے میں کہیں کوئی لفٹ میں سوار ہوا ہو۔ بالکل نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یعنی اس روز تم اکیلی لفٹ میں سوار ہو کر گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک پہنچی؟ جی ہاں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ یہ بات میں کتنی مرتبہ بتاؤں آپ کو؟ بس اب مزید بتانے کی ضرورت ہی نہیں، جتنا کچھ تم نے بتا دیا ہے وہ تمہیں جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ جیل؟ کیوں؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ غلط بیانی کا جرم، میں نے درخل لہجے میں کہا۔ کسی کو غلط راہ پر ڈالنے کا جرم۔ ہمارا ہر جرم ہی بہت سنگین ہے،
پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی۔ جب حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچو گی نا تو سبھی کچھ تمہاری سمجھ میں بڑے ہی اچھے سے آنے لگے گا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تم ارتقاء کی ایک اہم گواہ ہو کہ نہیں؟ جی ہاں، صرف گواہ ہی نہیں بلکہ عینی گواہ، آئی وٹنس، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے موجود عدالت کو حلفیہ بیان دیا ہے حقوق کے روز جب تم اپنی صفیہ خالہ سے ملنے بہادر آباد کی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں پہنچی تھی، تم نے میری موکل اور اس مقدمے میں ملزمہ فوزیہ کو اس بلڈنگ کے 104 نمبر فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، یہی بیان دیا تھا نا تم نے؟ تو کو نکلتے ہوئے بولی، جی۔ کیا تم اس امر سے انکار کر سکتی ہو کہ فلیٹ نمبر 404 چوتھے فلور پر واقع ہے؟ ظاہر ہے 404 فلیٹ چوتھے فلور پر ہی واقع ہے، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ پھر امداد طلب نظر سے وکیل ارتقاء کی طرف دیکھنے لگی۔ وقوع کے روز تو تم بذریعہ لفٹ گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک پہنچی اور راستے میں لفٹ کہیں رکی بھی نہیں تھی، میں نے اسے گھورا۔ پھر تم نے چوتھے فلور کے فلیٹ نمبر 404 میں فوزیہ کو داخل ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ کیا تم دیواروں کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو؟ میرا یہ حملہ اتنا کارگزر تھا کہ اس کی ٹانگیں کپ کپا کر رہ گئیں، میں نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، اس کے جواب دینے سے پہلے ہی سوال کر دیا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ ہاں، کس کے کہنے پر بولا؟ وہ کٹہرے کی چوبی ریلنگ کو تھام کر گہری گہری سانس لینے لگی۔ میں نے تابڑتوڑ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم مقتول سفیان علی کی بیوہ نورین کو بھی نہیں جانتی ہو، کبھی تمہاری سے ملاقات بھی نہیں ہوئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ان لمحات میں وہ مجھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر رہی تھی۔ کٹہرے کے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، جی میں نورین کو بالکل نہیں جانتی۔ اور کتنے جھوٹ بولو گی؟ میں نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا، تم نے طارق روڈ پر جو فلیٹ کرائے پر لیا ہے اس کا ڈپازٹ نورین کے اکاؤنٹ سے ادا کیا گیا ہے۔ اگر تم نورین کو نہیں جانتی ہو تو پھر اس کے اکاؤنٹ کا چیک تم نے ڈپازٹ میں کیوں دیا؟ اس کی ہمت جواب دے گئی، پاپا پانی۔ اس کی زبان سے بس یہ الفاظ ادا ہوئے، پھر وہ کٹہرے کے فرش پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ صورتحال روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ ارتقاء کی سب سے اہم گواہ کی عینی شہادت کا نہ صرف بھانڈا پھوٹ چکا تھا بلکہ میری جرح کے نتیجے میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ فہمیدہ کا نورین کے ساتھ گہرا ربط و ضبط تھا۔ جناب علی، میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ سفیان علی کے قتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ فہمیدہ ہی ملوث ہے۔ معزز عدالت سے میں درخواست کروں گا کہ فہمیدہ کو شامل تفتیش کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے۔ دیٹ از آل یور آنر۔ جج نے فوری طور پر متعلقہ عدالتی حملے کو فہمیدہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پھر اس کیس کے انکوائری آفیسر کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ پیشی پر فہمیدہ سے ہونے والی تفتیش کی رپورٹ کے ساتھ ہی نورین کو بھی عدالت میں پیش کر دے۔ اس کے بعد عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جب کوئی شخص ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے نا تو پھر اسے اقبال جرم کروانے میں پولیس کو چندہ کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ فہمیدہ نے ایک ہی رات میں زبان کھول دی۔ وہ میری جرح کے جواب میں اس بری طرح گر گئی کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ گویا میرے سوالات نے اس کی جھوٹ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ فہمیدہ کے بیان سے پتہ چلا کہ نورین نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ سفیان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس کا دکھ بھی فوزیہ کے دکھ جیسا ہی تھا، لیکن وہ فوزیہ سے زیادہ چال باز اور جوشیلی نکلی۔ اس نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے خاص پلاننگ کے تحت فہمیدہ کو طارق روڈ والے فلیٹ پر بسایا تاکہ اس واردات کا ایک عینی شاہد پیدا کیا جا سکے۔ نورین فوزیہ سے بھی نفرت کرتی تھی، لہٰذا اپنی سوتن کو سبق سکھانے اور قتل کی اس واردات میں پھنسانے کے لیے اسے نرگس بن کر فوزیہ کو فون کیا اور اسے اپنے فلیٹ پر بلا لیا۔ فوزیہ اپنی سادگی کے باعث نورین کے جل میں آ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل آپ جان ہی چکے ہیں۔ سفیان علی کو نورین نے سائلنسر لگے پستول سے قتل کیا، لیکن نورین کی گرفتاری کے لیے پولیس کو کافی پاپڑ بیلنا پڑے۔ جیسے ہی نورین کو پتہ چلا نا کہ فہمیدہ پولیس کی گرفت میں آ گئی ہے، وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ 10-15 دن کی تلاش کے بعد آخرکار پولیس نے نورین کو راول پنڈی سے گرفتار کر لیا۔ اپنی تحویل میں لانے کے بعد جب پولیس نے اس پر سختی کی تو اس نے سفیان کے قتل کا اقرار کر لیا۔